أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورۃ الکوثر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جمہور علماء، جمہور مفسرین کا یہی کہنا ہے. بعض تابعین حضرت حسن، حضرت قتادہ، عکرمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. بہرحال اس صورت کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی بشارت سنائی گئی ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، اس لیے کہ اس میں کوثر کا تذکرہ ہے. یہ سورت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع سے نازل ہوئی جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرزند حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حادثے پر خوشی کا اظہار کیا، اور یہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب تو محمد ابتر ہو گئے. اور ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اب محمد کا سلسلہ نسب وہ ختم ہو گیا. اور یہ کہنے والے لوگوں میں جو نمایاں نام معلوم ہوتا ہے وہ عاص بن وائل کا ہے. اس نے اس طرح کی بات کہی، اس کے رفقا نے اس طرح کی بات کہی، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حادثہ پیش آیا اس پر ان دشمنان اسلام نے خوشی کا اظہار کیا. ظاہر ہے بتقاضۂ بشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حادثے کے ساتھ ان کی اس شماتت سے بڑی تکلیف ہوئی. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے اس صورت کو نازل فرمایا اور آپ کو بشارت سنائی گئی کہ بظاہر دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اولاد کی، نرینہ اولاد کی نعمت سے آپ محروم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو خیر کثیر سے سرفراز کیا ہے. اللہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو کوثر عطا فرمائے گا. اس کی بشارت سنائی گئی، اور یقیناً یہ بہت بڑی بشارت تھی جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی جا رہی ہے. یہ صورت قرآن مجید کی صورتوں میں مختصر صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس کے اندر 3 اہم بنیادی موضوعات کو پیش کیا گیا ہے. سب سے پہلے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی، خیر کثیر کی، دنیا اور آخرت میں دائمی بھلائی کی اور جنت کی حوض کوثر کی بشارت سنائی جا رہی ہے. دوسری بات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور تیسری آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام پر غلبے کی، فتح کی بشارت سنائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں ان کا نام و نشان وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اس طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے اندر بشارت سنائی گئی ہے. اب آپ اس صورت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھیے. انا اعطیناک الکوثر، اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے. کتنی قوت کے ساتھ آپ اندازہ کیجئے. یہ بشارت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں سنائی جا رہی ہے. اس وقت سنائی جا رہی ہے جس وقت آپ پر ظلم کا پہاڑ
توڑا جا رہا ہے، آپ پر، آپ کے متبعین پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہر طرف ظلم، استبداد کی کالی گھٹائیں چھا رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع سے قرآن مجید خیر کثیر کی بشارت سنا رہا ہے، کوثر کی بشارت سنا رہا ہے۔ کوثر یعنی دنیا کے اندر بھی خیر کثیر، اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ اسلام کی ترقی، قرآن مجید کا نزول، یہ سب بشارتیں دنیا اور آخرت کی سعادتیں، اور جنت کے اندر بلند درجات، اور اس کے بعد وہ حوض کوثر جس کا تذکرہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی فرمایا، اس کی سرفرازی، یہ سب آپ کو بشارتیں سنائی جا رہی ہیں اس وقت جب کہ ابھی چاروں طرف اندھیرا ہے۔ اتنی قوت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، دیکھیے آپ اندازہ کیجئے، انا اعطیناک الکوثر، انا اصل میں اننا ہے، ایک نون کو یا حذف کر دیا گیا ہے ثقل کی وجہ سے، اور یہ اسلوب جو ہے انا تاکید کا یہ اسلوب بالکل قسم کے درجے میں ہے، گویا کہ قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے، قوت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اعطینا، اعطینا، اعطینا یہ فعل ماضی ہے، اور یہ چیزیں ابھی آپ کو عطا کی جائیں گی، لیکن فعل ماضی کے ساتھ یہ بات کہی گئی، یعنی یہ حتمی یقینی طور سے یہ چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں۔ اور کیا دے دی گئی ہیں؟ الکوثر، الکوثر، کوثر کے کئی معنی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ معنی جو اس کے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ خیر کثیر، یعنی دنیا اور آخرت کی خیر کثیر آپ کو عطا فرما دی گئی ہیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو دائمی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اب انہی نعمتوں میں وہ حوض کوثر بھی ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت آپ کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ ایک موقع سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، صحابہ سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اس کا مفہوم بیان فرمایا کہ کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور وہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور میں میری امت کو اس سے سیراب کروں گا۔ ظاہر ہے یہ کوثر وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس سے امتی میدان محشر میں سیراب ہوں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اور اس کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کہ کوثر یہ ایسی نہر ہے جس کا پانی وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور برف سے زیادہ وہ ٹھنڈا ہوگا، اور دودھ سے زیادہ وہ سفید ہوگا، اور اس حوض پر جو آپ خورے پلانے کے لیے ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی، اور وہ چاندی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ سب فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کوثر کی بیان فرمائی، اور اس وقت امت وہاں آ رہی ہوگی اور آپ امت کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ جو حوض کوثر سے ایک مرتبہ اس جام کو نوش کر لے گا پھر اس کو اس میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے! اور اس موقع سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جو پہچانیں گے وہ ان کے چمکتے ہوئے چہروں سے پہچانیں گے، اور چمکتے ہوئے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جو نماز پڑھنے کے لیے وضو کا اہتمام کرتے ہوں گے، اور جو لوگ نماز کا اہتمام نہ کرتے ہوں گے تو بھلا وہ وضو کا کیسے اہتمام کریں گے؟ اور جنہوں نے وضو اور نماز کا اہتمام نہ کیا ہوگا ان کے چہرے چمک نہیں رہے ہوں گے، اور وہ جب آپ کی طرف بڑھنا چاہیں گے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ سحقن سحقن کہہ کر ان کو دور کر دیں گے کہ ان کو ہٹاؤ، ان کو دور کرو، یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کا اہتمام وہ حوض کوثر تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم نعمت اور بلکہ عظیم نعمتیں آپ کو عطا کی جا رہی ہیں، اور ان میں ایک عظیم نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے یعنی اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور دوسرا حکم آپ کو یہ دیا گیا کہ آپ قربانی کیجئے۔ ظاہر ہے اس آیت میں
غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو نماز کا جو حکم دیا گیا وہ واقعتاً شکر بجا لانے کے لیے سب سے مؤثر اور سب سے بڑا حکم ہے، کیونکہ نماز وہ چیز ہے جو شکر کی تمام انواع و اقسام پر محیط ہے۔ ایک انسان اپنے زبان سے شکر ادا کرتا ہے، ایک دل سے شکر ادا کرتا ہے، ایک بدن سے شکر ادا کرتا ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر اس کی زبان بھی، اس کا دل بھی اور اس کا بدن بھی سب اجتماعی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے شکر کرنے کی، شکر کی ادائیگی کی ایک کامل شکل وہ نماز ہے، اس نماز کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ رہنمائی بھی ملی کہ جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائیں تو ہم اس کا شکر نماز کے ذریعے سے ادا کریں تو بہت افضل، بہت اعلیٰ، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں جو فرمائی گئی ہے ونحر، نحرہ کا لفظ عربی میں قربانی کرنے کے لیے آتا ہے، اور اونٹ کی قربانی کے لیے یہ زیادہ مستعمل ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ ہر چیز کی قربانی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں آپ کو قربانی کا حکم دیا گیا، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ سب سے افضل قربانی، اور عربوں کے نزدیک اونٹ وہ سب سے محبوب چیز تھی، اس کی افضل چیز کی قربانی کا آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کی قربانی کریں۔ ونحر، تو جس طرح سے اللہ کا تقرب اور اللہ کا شکر نماز کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قربانی کے ذریعے سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اور نماز یہ بدنی عبادت ہے تو قربانی یہ مالی عبادت ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر انسان بدن سے بھی ادا کرے اور اپنے مال کے ذریعے سے بھی ادا کرے۔ اس کے بعد یہ ایک مزدہ سنا دیا گیا اور آپ کو غلبے کی بشارت سنا دی گئی۔ ان شانئک ھو الابتر، شنع یشنع شنعن و شنعانن کے معنی عربی میں نفرت کرنے کے آتے ہیں، یعنی جو بھی آپ سے نفرت کرتا ہے، ان شانئک، آپ سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ھو الابتر، بطر یبتر بطرن کے معنی عربی میں کسی چیز کو جڑ سے کاٹنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابتر اس جانور کو کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، پھر یہ استعمال ہوتے ہوئے اس شخص کے لیے بھی استعمال ہونے لگا جس کی نسل نرینہ اولاد نہ ہو، جس کے نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو کہا وہ بھی ابتر ہے۔ یہی طعنہ مشرکین نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ قرآن مجید نے ان کی تردید کرتے ہوئے ان کو خبر سنا دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول سے جو عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہی ابتر ہیں۔ ان کا ہی سلسلہ نسب ختم ہونے والا ہے، ان کا ہی ذکر خیر ختم ہونے والا ہے۔ اور قربان جائیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کیا مقام بلند عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن نے اس کو ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند فرما دیا ہے۔ ہر جگہ اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کائنات کے چپے چپے میں ہے۔ اور کون سا ایسا وقت گزرتا ہے جب اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو؟ اذان میں اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہر وقت اذانوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے، آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کی اگر نرینہ نسل نہیں ہے تو آپ کی دینی اور ایمانی نسل وہ ہے، اور کتنی ہے، اور قیامت تک کس طرح سے باقی رہے گی۔ تو آپ کا نام اور آپ کا کام سب زندہ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی، نہ آج ان کا خاندان باقی اور نہ ان کا نام نیکی کے ساتھ باقی۔ اگر نام ہے بھی تو شر کے ساتھ، برائی کے ساتھ، بدنامی کے ساتھ، مذمت کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ان کو اللہ نے ہر طرح سے کاٹ دیا، ہر طرح کی خیر سے، برکت سے ان کو کاٹ دیا گیا۔ یہی خبر سنائی گئی کہ آپ سے عداوت کرنے والا وہی ابتر ہے، بے نام و نشاں ہے۔ ابتر کا مطلب ہی ہے بے نام و نشاں، جس کا سلسلہ ذکر خیر کے ساتھ باقی نہ رہے، وہ ابتر۔ بہرحال یہ اہم ترین صورت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بشارت سنائی گئی ہے۔ اس صورت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ کی طرف سے اس کو خیر کثیر سے نوازا جائے گا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و نفرت رکھے گا، آپ کے دین سے عداوت و نفرت رکھے گا، وہ محروم ہوگا، وہ ابتر ہوگا، وہ برکتوں
سے محروم ہو جائے گا، اس کا سلسلہ نسب دنیا کے اندر بھی ختم اور آخرت میں اس کا کوئی خیر کے ساتھ ذکر نہ ہوگا، یہ اس کے ساتھ یہ عذاب ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ کو بطور شکر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب جو کوثر حاصل کرنا چاہتے ہیں، خیر کثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا حوض کوثر پر پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ نمازوں کے اہتمام کے بغیر، قربانی کے بغیر کیسے پہنچ جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ ان سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کا اہتمام، قربانی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حوض کوثر تک ہم گنہگاروں کو بھی پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔